صدق الله العلي العظيم. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. وعليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك رسولنا نظر پھرتے رسولنا نظر پھرتے تیرے دن بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے وسوئے لا نظار پھرتے کل عیش تو کیے ہم نے کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے آج وہ بے قرار پھرتے وہ سوئے نظر پھرتے تیرے دن بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے وہ سوئے نظر پھرتے تیرے دن بہار پھرتے. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نظر کرم ہو ہم پہ یا پیر شاہ عثمان. نظر کرم ہو
ماں نسبت نے ان کی مجھ کو سرسار کر دیا تھا، نسبت نے ان کی مجھ کو سرسار کر دیا تھا، جس وقت آ گئے تھے، جس وقت آ گئے تھے خوابوں میں شاہ عثمان، نظر کرم ہو ہم پہ یا پیر شاہ عثمان، فیضان نقش بند سے سرسار ہو گئے تھے، فیضان نقش بند سے سرسار ہو گئے تھے، جس وقت ہم نے تھاما، جس وقت ہم نے تھاما دامان شاہ عثمان، نظر کرم ہو ہم پہ یا پیر شاہ عثمان، پیغام آخری میں کر کے سلام سب کو، پیغام آخری میں کر کے سلام سب کو، آپس میں مل کے رہنا، آپس میں مل کے رہنا، کہتے تھے شاہ عثمان، نظر کرم ہو ہم پہ یا پیر شاہ عثمان، زولی کو میری بر دو یا پیر شاہ عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین ينفقون او کما قال اللہ تبارک وتعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ما ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور قبلہ پیر طریقت مخزن معرفت حضرت محمد اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر جلسہ حضرت علامہ الحاج پیر سید احمد شاہ الحسین دامت برکاتہ العالیہ، استاد القرآ پیر سید قاری عبدالکریم صاحب، نعت خواں حضرات، محمود بابو، جناب ابراہیم بھائی، خلیفہ نقشبند، تمام مریدین، متوسلین،
محبین، مکرمی حضرات و سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم پروگرام ہے کئی نسبتوں سے۔ واقف شریعت و اسرار، پیر کامل، مرشد برحق، قطب زمان، سیدی و مرشدی و مولائی حضرت محمد عثمان میاں صاحب نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم سب نے مل کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی امید رکھتے ہوئے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اصل میں نے آج یہ فیصلہ اپنی طبیعت کے حساب سے کیا ہے کہ تقریر اردو میں کروں گا، کیونکہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اردو سننے والے لوگ لاکھوں ہیں اور کچھی زبان سننے والے لوگ محدود ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، دین کی باتیں ہیں، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور کوشش کروں گا میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے، میری کیسٹ عموماً 1 گھنٹہ ہی ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، پھر صدر جلسہ صاحب اگر چاہیں گے تو وہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ آج کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی۔ ایک عجیب اتفاق ہے آج کی اس رات، اس دن کا جو گزرا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سنہ ہجری 3 شوال کی 15 تاریخ اسلام کی تاریخ میں ایک وہ یادگار تاریخ ہے جس کو قیامت کی صبح تک مسلمان بھول نہیں پائیں گے۔ حق و باطل کے معرکے میں سرزمین مدینہ پر احد پہاڑ کے دامن میں وہ معرکہ پیش آیا جس جنگ میں بالنفس نفیس خود مصطفیٰ موجود ہوں اور مصطفیٰ کے جانسار اس جنگ میں ہار جائیں۔ اور آپ دیکھیں نا، جنگ بدر میں 70 کفار جہنم رسید ہوئے تھے، صرف 14 مسلمان نے جام شہادت دیا تھا جنگ بدر میں، اور مسلمانوں نے پہلی فیصلہ کن اسلام کے لیے جو جنگ لڑی اس میں اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ یہ سنہ ہجری 2 کا واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور یوم البدر یوم الفرقان 17 رمضان ہے۔ اب سنہ ہجری کے حساب سے بتا رہا ہوں، سنہ ہجری 2 کے رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی ہے۔ سنہ ہجری 3 کے شوال مہینے میں 15 تاریخ کو جنگ احد وجود میں آئی ہے۔ جس جنگ میں، یعنی آپ دیکھو نا، جنگ بدر میں 70 کفار مرے تھے اور 70 لوگ قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے جنگ بدر میں، اور کفار کا لشکر جرار 1000 کا ہے۔
اور بڑے بڑے کفار ابو جہل جیسے جو سرداران قریش تھے وہ اس میں ختم ہو گئے. مگر 1 سال کے بعد بدلہ لینے کی نیت سے انہوں نے جو تدبیریں اختیار کی، 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا. مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد تھی مگر ان کے مقابلے میں کم تھی. جنگ احد میں 70 صحابہ رسول شہید ہوئے. یعنی بدلہ بھی انہوں نے کتنی گنتی کے ساتھ لیا ہوگا، یہ سب تاریخ ہے. خاص کر کے نوجوان نسل جو ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اسلام کی تاریخ سے محبت رکھیں. آج کے نوجوان بچوں کو ورلڈ کپ کے اندر پوری دنیا کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، ہر ٹیم کے ہر کھلاڑی کا نام یاد ہے، مگر مصطفیٰ کی مقدس بیویاں جو ہیں ان کا نام بھی یاد نہیں ہے. ایک ٹیم جو ہوتی ہے اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، سب کا نام یاد ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے کتنی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، ہر ایک بولر کا نام یاد ہے، ہر ایک کھلاڑی کا نام یاد ہے، ارے اس کا اسکور بھی یاد کر لیتے ہیں. اس کی معنی کیا ہے کہ نوجوان نسل کی اگر دلچسپی کسی چیز میں ہے تو اس کو یاد کر لیتی ہے. اور یہ طے ہو گیا، ہمارے کردار نے بتا دیا کہ خدا کے دین سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اسلام سے وہ دلچسپی نہیں ہے جو دنیاوی چیزوں سے ہے. اندازہ کر سکتے ہیں رات کو 2 اور 3 بجے تک نوجوان نسل جاگنے والی خدا کے گھر میں بتائے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. حرام کاری اور ناجائز چیزیں دیکھ کر 2 اور 3 بجے سونے والا جوان فجر کیسے پڑے گا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو فجر میں نہیں پہنچا وہ ملعون ہے، اور ملعون شیطان کا نام ہے. اور پوری قوم، کوئی بھی قوم ہوگی، قوم کی کامیابی کا مدار بوڑھوں پر نہیں ہے، جوانوں پر ہے. بتائیے. عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ سے واقفیت نہیں ہے. اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ ہماری تابنا اور روشن تاریخ ہے. جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن جاش، حضرت سعد، حضرت امیر حمزہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے اپنی شہادت پیش کی ہے. مگر دشمنوں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو دکھ پہنچانے میں کچھ کمی نہیں رکھی. جنگ بدر کا بدلہ جو لیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعضا کو چاک کر لیا، آنکھیں نکال دی، ناک، ہونٹ، زبان تک کاٹ لی، سینہ چاک کر کے ہاتھوں سے کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا گیا. اور مقدس لاشوں کی بے حد بے حرمتی کی. اور یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کو میں واضح کر دوں کہ جنگ احد کے شہداء کو وہی جبل احد کے دامن میں کیوں دفنایا گیا؟ معلوم ہے ان سے زیادہ جنت البقیع میں دفن ہونے کے کون حقدار ہو سکتے ہیں؟ ہر مومن کی تمنا ہے کہ میرا مسکن بھی مدینہ ہو اور میرا مدفن بھی مدینہ ہو. ہندوستان سے جانے والا ایک گنہگار مسلمان خواہش کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں ہو اور مدفن بقیع میں ہو. ان لوگوں سے زیادہ بھی کوئی حقدار ہو سکتا ہے، مگر سن لو ان کو وہیں اس لیے دفنایا گیا ہے کہ ان کی جسم اور لاشوں کو جو ہے وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھی.
کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ پوزیشن رہی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زخمی ہو گئے، آپ لوہی لہان ہو گئے. اکیلے حضرت سعد رہ گئے تھے. جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو حضرت سعد اپنے ہاتھ دینے لگے. جب ہاتھ چھلی ہو گئے اپنا چہرہ اور جسم آڑ میں لیا کہ کہیں جو کچھ نکلنے والا دشمن کا تیر ہے اور گھاؤ ہے وہ سعد کو لگے، میرے نبی کو نہ لگ جائے. سرکار کے عاشقوں نے بھی دنیا میں ایک عشق کی داستان رقم کی ہے. عشق نے کیا جانا ہے، عقل نے کیا جانا ہے، عشق نے کیا سمجھا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. سرکار نے دیکھا کہ سعد دنیا سے جا رہے ہیں. کہا کہ سعد مانگ کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خدا سے جو کچھ مانگا تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے. کیا مانگا تھا؟ آقا آپ کے قدموں میں جان مانگی تھی کہ میری جب موت ہو اور جب روح پرواز کرے تو میرا چہرہ ہو اور مصطفیٰ کے مقدس قدم ہو. ایسا بھی کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ بنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں آزمائش میں ایک ساتھ میں ہو گئی ہیں کہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم ایمان میں کمزور لوگ ٹھہرے تو تھوڑی تکلیف سے ہم زمانے کے حالات سے سودا کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہارون رشید نے قید خانے میں ڈال دیا تھا. ایک مسئلہ پیش آ گیا جس کا حل نہیں ہو سکتا تھا. ہارون رشید نے باتوں باتوں میں غصے میں زبیدہ خاتون سے کہہ دیا کہ فجر کی نماز سے پہلے میری حکومت چھوڑ دے ورنہ تجھے 3 طلاق. بادشاہ کی حکومت ایسی تھی کہ تیز سے تیز گھوڑا فجر تک بادشاہ کی حکومت کو پار نہیں کر سکتا تھا. سارے علماء بیٹھ گئے. علامہ قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسلامی عدالت کے چیف جج ہے. مشورہ کیا. سب نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں. فجر تک اگر زبیدہ نے اس حکومت کو پار نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی، شرطی طلاق کی. خیر مشہور واقعہ ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ علامہ قاضی یوسف نے کہا بادشاہ میں ایک بات عرض کروں. مسئلہ حل کرنے والا جو ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. اگر یہ مسئلہ حل کرانا ہے تو ان کو جیل سے نکال دو، عزت کے ساتھ لے آؤ، وہ مسئلہ حل کر دیں. اندازہ کر سکتے ہو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو علماء حق سے بیان نہیں ہوتے، وہاں پھر علم لدنی والوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو اللہ نے خصوصی فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ میرا خاص بندہ ہے. خضر علیہ السلام کا واقعہ اور اس پر میری خاص رحمت ہے اور میں نے اس کو خاص علم لدنی عطا فرمایا ہے. خیر کہا کہ کیا اس کی شکل بنے گی؟ کہا کہ آپ ایک لیٹر تیار کر کے دے دو، چند لوگوں کو بھیج دو کہ آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں عزت کے ساتھ، آپ تشریف لائیے اور اس مسئلے کا حل کیجیے. جب لیٹر لے کے گئے آدھی رات تھی، حضرت اللہ کی عبادت تھی. لوگوں نے انتظار کیا، آپ کو لیٹر پیش کیا. لوگ تو جاننے والے سمجھے کہ آج تو حضرت خوش ہو جائیں گے، آزاد ہو رہے ہیں. جیل کے اندر جو لوگ گئے ہیں انہیں پوچھیے. ایک دن
100 دنوں کا لگتا ہے. حضرت کو لیٹر دیا. آپ نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا بادشاہ کے لیٹر کو کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو آزادی دی جاتی ہے، آپ آج سے جیل سے قید خانے سے آزاد ہو، اس لیے یہی تو لکھا ہے. کہا کہ شریعت کا مسئلہ اگر کوئی بھی ہے اس کے لیے نعمان بن ثابت کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیل میں بیٹھ کر میرے نبی کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں. اور رہی بات آزاد کرنے کی تو جا کے بادشاہ کو اس فقیر کا پیغام پہنچا دو کہ جس کا نام نعمان بن ثابت ہے وہ سودا باز نہیں ہے. ہم سودا کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں وفا اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے. جو جان مانگو تو جان دے دیں گے، جو مال مانگو تو مال دے دیں گے. نہ ہوگا ہم سے کبھی کہیے کہ کہیں محمد کا جاہو جلال دے دیں. ہم دنیا کے چند خواہشوں کے لیے خدا کے دین کا سودا نہیں کر سکتے. جاؤ کہہ دو اور مسئلہ بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ زبیدہ خاتون کو بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے میری حکومت کے جو خطہ ہے میری حکومت کو چھوڑ دینا ہے ورنہ 3 طلاق ہے. آپ نے ہنس کے کہا کہ مسئلہ تو آسان تھا، کیوں علماء کرام کے ذہن میں آیا نہیں؟ کوئی بات نہیں، زبیدہ سے کہہ دو کہ جاؤ خدا کے گھر مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، طلاق سے بچ جاؤ گے. کیوں کہ مسجد کے دروازے سے بادشاہ کی حکومت ختم ہوتی ہے اور خدا کی حکومت شروع ہوتی ہے. طلاق سے بچ جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو زبیدہ خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا آپ کیا وہ آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے بتا دیا جو کچھ انہوں نے بتایا تھا. بادشاہ نے کہا کہ پھر ان کو نکالنے کی کوئی شکل ہے؟ کہا کہ پھر ان کو پوچھنا پڑے گا. پھر لوگ گئے کہ حضرت آپ کی شرط کیا ہے آزاد ہونے کی؟ کہا کہ میری شرط صرف ایک ہے، میں اہل بیت رسول اللہ سے محبت رکھنے والا ہوں اور یہ عمل میرا بادشاہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے جیل میں ڈالا. بادشاہ لکھ کر دے مجھے یہ بات، تحریر میں لکھ کر دے کہ میں بے قصور ہوں تو میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت قید خانے میں ہو اور قیامت کے دن میں مصطفیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کی آل کی محبت میں نے جیل میں رہنا بھی پسند کیا اور مرنا بھی پسند کیا. اسلام کی تاریخ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا صدقہ ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کا سرمایہ ہے اس امت کے لیے کہ دین سلامت ہے. اور یاد رکھیں آج کی نوجوان نسل کہ یہ دین تمہیں سستا نہیں ملا ہے. لاکھوں قربانیوں کے بعد میدان بدر سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر آج تک اللہ کے کروڑوں بندوں نے اپنی جانوں قربان کی ہے. لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کروڑوں بچے یتیم ہوئے ہیں، انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا ہے تب جا کے یہ دین آپ تک اور ہم تک پہنچا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول سے وفا کریں. قطب زمان پیر کامل کی بارگاہ میں آج جو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ قرآن شریف کے ذریعے سے چند وہ باتیں آپ تک میں پہنچا دوں. میرا جو وقت ہے اس میں کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور دور حاضر میں طرح طرح کے فتنے برپا ہوئے ہیں، کئی فرقوں نے جنم لیے. ابھی تو کئی لوگوں نے شخصی طور پر جو ہے
معاذ اللہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتی ہیں. یہ غلام احمد قادیانی کے بعد آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں نے کر دیے. فی الوقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک دکن حیدرآباد کے اندر تو کہیں کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں معاذ اللہ تقبلہ. کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں. علاوہ ازیں معاف کرنا, سارا طبقہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے, سارے مسلمان بھی کبھی خراب نہیں ہوتے. اس قوم میں متقی لوگ بھی ہیں, پرہیزگار لوگ بھی ہیں, رات کو جاگنے والے لوگ بھی ہیں, سجدوں میں جا کے رونے والے, امت کے لیے رونے والے لوگ بھی موجود ہیں. یاد رکھو کبھی بھی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہے گی. جب ایسے لوگ نہیں رہیں گے اس دن قیامت ہوگی, پھر آگے زمانہ بڑھ نہیں سکتا ہے. علماء کی بات کریں گے تو علماء کے اندر علماء حق ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اللہ کا دین یقین کبھی نہیں ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں پیران اعظام میں اولیاء اللہ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. مگر دوسری طرف جہاں فتنے کی بات کریں گے تو ہر طبقے سے فتنہ اٹھتا ہے. مولویوں کی شکل میں دنیا دار علماء, علماء سو جس کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایسے غلط لوگ نکلیں گے جو قوموں کو اور لوگوں کو برے خیالات ان کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کریں گے. ایسے پیروں میں بھی غلط لوگ نکلیں گے. ہر طبقے سے اچھے لوگ ہوں گے, وہاں غلط بھی ہوں گے, اور یہ ہمیشہ رہے گا اور ہر دور میں رہا ہے. خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلط جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا. تو ہر دور میں لوگ رہے ہیں, تو پھر ہمارے دور میں بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے ہیں. اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دین سے دلچسپی نہیں ہے, دین کی معلومات نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں ہماری حالت یہ ہے 50 سال تک جو نماز پڑھتا ہے, جس کو نماز پڑھتے 50 سال ہو گئے ہیں, میرے سامنے اس کو کھڑا کر دو, میں 50 غلطیاں نماز میں اس کی نکال کے بتاؤں. کیوں؟ ہماری غفلتیں ہیں. ائمہ کرام کی محنت نہیں ہے, اور ائمہ کرام کو کما حق ہو ان کی خدمت کرنے سے قوم قاصر ہے. وہ اپنے اور کاروبار اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر دلچسپی لوگوں کی گھٹ جاتی ہے. جب بے قدر کسی آدمی کی نہیں کرو گے تو آگے جا کر احساس کم تری شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں, کس کے لیے کروں. ہر جگہ سے جب اس کو مایوسی نظر آئے گی, ہوتا کیا ہے آج کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں, بڑے مالدار لوگ جتنے بھی ہیں ان کے بچے مدرسوں میں نہیں جاتے. کسی ڈاکٹر کا بچہ مجھے مولوی بتاؤ, حافظ بتاؤ. کسی وکیل کا بچہ مجھے مولوی بتاؤ, حافظ بتاؤ, امام بتاؤ. تعجب لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ایک سرکاری کرمچاری, جاب کرنے والا آدمی, 25, 30, 50 ہزار کمانے والے جو لوگ ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ کاروباری ہیں, بتاؤ آپ کے کتنے بچے مدرسے میں, یعنی تھوڑی تعلیم ہو وہ ٹھیک ہے, باقی باقاعدہ کوئی عالم بن رہا ہے؟ کوئی نہیں. اب تو حد ہو گئی کہ پیروں کی اولاد بھی مولوی نہیں بن رہی ہے اور مولویوں کی اولاد بھی مولوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیے. میں ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوں. ایک بچہ ایس ایس سی بورڈ کے اندر اگر اچھے مارکس سے پاس ہو جاتا ہے, اس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, اس کو انعام دیا جاتا ہے, اس کے بڑے بڑے پروگرام رکھے جاتے ہیں. ایک عالم بن جائے, اس کا کبھی پروگرام آپ کرتے ہیں. حافظ قرآن بن جائے, مطلب کیا دلچسپی ہے. یہ عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ خدا کے دین سے جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اب اندازہ کر سکتے ہیں گجرات کے بادشاہ محمود بیگڑے نے
رمضان کے مہینے میں بلا کے کوئی حافظ قرآن کو بلایا جائے، رمضان میں قرآن سنائے گا۔ ایک بچہ آیا، کہا کون ہے؟ اس نے اپنی پہچان دی کہ میرے والد کا تو بہت، میری چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، انتقال ہو گیا میرے والد کا، میری ماں نے مزدوری کر کے مجھے حافظ قرآن بنایا۔ بادشاہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ جب اس نے قرآن سنانا شروع کیا، اول صف میں بادشاہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، پوری نماز میں ہوتا، برابر اس کے صف کے برابر پیچھے اس کا جوان بادشاہ کا لڑکا بھی کھڑا ہے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ آج پوری نماز میں میرے والد محترم روئے۔ وزراء سے پوچھا کہ آج والد صاحب کے رونے کی وجہ آپ مجھے پوچھ کے بتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں روئے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک بات نے مجھے رلا دیا۔ کیا؟ کہا کہ یہ بچے نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری ماں نے مزدوری کر کے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے۔ اگر قیامت میں رب اس یتیم بچے کو میرے سامنے کھڑا رکھ دے گا اور مجھ سے پوچھے گا، اور رب ہے اس کو حق ہے کہ تجھے گجرات کا بادشاہ بنایا تھا، ادھر اس بیوہ عورت نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، تو نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں رو رہا۔ بچے نے یہ بات سن لی۔ جو خدا سے ڈرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو اولادوں بھی وفادار اولادیں دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پھر رمضان آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس حافظ کو بلایا جائے، تو بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ ابا، اب اس حافظ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب انشاءاللہ تمہارا بیٹا اس سال قرآن سنائے گا۔ بات بیٹا کیا بات کرتا ہے؟ کہا کہ جس رات آپ کے آنسو نکلے ہیں اس رات سے میں نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا کہ کل قیامت کے دن میرا والد خدا کے سامنے اور رسول محترم کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا ہماری اولاد کبھی ہمارے رونے پر رحم کھا سکتی ہے؟ ہم نے ان کو کیا تعلیم دی ہے؟ ہم نے ان کو کیا تربیت دی ہے؟ ہم نے ان کو کیا دین دیا ہے؟ ہر ایک والد آج کے دور کا کہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد میرے کہنے میں نہیں ہے، مگر خدا کے بندے یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا دین کتنا دیا ہے۔ یہ ساری سوچنے کی چیزیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیر کامل، ولی برحق، قطب زمانے، جہاں لاکھوں لوگوں کو خدا کے دین سے منسلک کیا، وہاں انہوں نے سب سے پہلے اپنی اولاد پر دھیان دیا۔ میں خدا کے گھر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پیر ہیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سارے پیروں کا مطالعہ کریں۔ ایسا پیر کون سا ہے کہ جس کی ہر اولاد شریعت کی پابند ہو، ہر اولاد حلال کماتی ہو اور رزق حلال کھاتی ہو؟ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے مومنو، تم اپنی جانوں کی اور اپنے اہل و عیال کی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مسلمہ قاعدہ ہے اسلام کا کہ سب سے پہلے تربیت کی ابتدا، تعلیم کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، اپنے پریوار سے کرو، پھر اپنے قرابت داروں سے کرو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی اللہ نے جو نشانی بیان کی ہے، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس میں ساری ولی کی ساری صفتوں کو اللہ نے یکجا طور پر بیان کر دیا ہے، اور بڑی اہم چیز ہے یہ۔ ہم کو قرآن سے یہ ثابت مل جائے گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے اور ولی کی نشانی کیا ہے، اور اتنی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں پھر کہیں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے، میں صرف اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ساری ولی کی جتنی پہچان اور ولی کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ جو وقت ہے اس پر پھر تبصرہ بھی ہوگا۔ ہاں، اصل نیکی یہی ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر، کتاب اور نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کریں، عزیز مال خرچ کریں، جو مال کو وہ پسند کرتا ہے۔ کچھ مال تو فالتو ہوتا ہے، ایسا ہی پڑا ہے تو چلو خرچ کر دو، نہیں، یہاں لفظ آیا ہے وہ مال جن کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اب جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیسے؟ کتنے دیکھو اسٹیپ آئے ہیں، قرآن نے کتنی وجاہت بیان کی ہے۔ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، سائلوں پر اور غلاموں پر، اور پھر آگے فرمایا جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنا قول کو پورا کرتے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے، جبکہ وہ عہد کر لیں تو اس کو پورا کرنے والے، اور صبر والے، اور جہاد کے وقت، سختی کے وقت میں ڈٹے رہنے والے، مضبوطی سے کے ساتھ استقامت رکھنے والے، اور جنہوں نے اپنی بات سچی کی، یعنی صادق رہے، اور پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والے۔ ایک تو یہ آیت ہے جس نے وجاہت کے ساتھ، اب اس پہ جتنا چاہو تبصرہ کر لو، صادق کون ہے، ولی کون ہے، اللہ کے مقبول بندے کون ہیں، تو اس کی ساری صفت تم کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں، اور یہ میں آیت ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اتنی بڑی بات ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ صفتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، غصے کو پی جانے والے۔ سرکار نے فرمایا جب آدمی غصے کی حالت میں رہتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایسی کیفیت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف غصے کو قابو میں لیتے ہیں بلکہ اس کو پی جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ والکاظمین الغیظ، امام حسین کی اولاد میں ایک بزرگ ہیں جن کا لقب ہے موسیٰ کاظم، یہ وہی کاظم، کاظمین الغیظ جو یہاں آیا ہے تو یہ وہی ان کا یہ لقب ہے۔ ان میں جلال بہت رہتا تھا، ہمیشہ جلال میں رہتے تھے، رات کو سوئے تھے تو کسی نے آ کر سر پر ہاتھ رکھا کہ ہماری اولاد ہو کر غصہ مت کیا کرو، ہم تو وہ لوگ ہیں جو غصوں کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس دن سے اتنے شفیق ہو گئے اور اتنے مہربان ہو گئے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے تھے۔ پیر و مرشد کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے جائیں گے، قرآن کریم نے جن اوصاف کو بیان کیا ہے، آپ ایک ایک اوصاف کو دیکھو قرآن میں،
اور پھر دیکھو حضرت محمد عثمان نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تو وہ صفت آپ کو بالکل آئینے کی طرف، روشن سورج کی طرف آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائی دے گی۔ ان کے صبر کو دیکھو، ان کی مہربانی کو دیکھو، ان کے درگزر کو دیکھو، لوگوں سے شفقت کو دیکھو۔ میں نے رات کے پروگرام میں امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال پیش کیے تھے، اور پھر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں بتائی تھی جس سے اللہ کے ولیوں کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چند باتیں میں وقت کی پابندی میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے کیسے رہتے ہیں۔ اب ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے وفادار رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی کو فیض کن لوگوں کو ملتا ہے، تھوڑا یہ بھی دیکھ لو، یہ سرسری طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس پر ایک الگ بیان ہو سکتا ہے۔ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ یہ ادب صرف ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، ادب سے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، دل کے اندر ادب ہو۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لیے ادب کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آٹے کے برابر ادب ہو اور نمک کے برابر علم ہو تو وہی کامیاب ہو۔ علماء کرام کے لیے خاص توجہ طلب بات ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آٹے کے برابر ادب ہوگا، اور آٹے میں نمک کتنا پڑتا ہے، اتنا علم ہوگا، تو اس علم کو اتنا جب ادب ہوگا تب اس علم کو سنبھال سکتا ہے، اور وہ علم نافع ہوگا، وہ علم نفع پہنچانے والا تبھی ہوگا۔ اور آج زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس علم تو بہت ہے، گیان بہت ہے، جانکاری بہت ہے، مگر ادب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سعودی عرب وغیرہ میں جاتے ہیں، لوگ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سر کا تو ویسے بھی وہ کچھ ضروری نہیں سمجھتے، سر تو ڈانٹتے ہی نہیں ہیں، مگر جوتوں کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد کا بھی خیال نہیں۔ خیر، تو ادب ضروری ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری، ادب کے ساتھ اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں خدمت کے جذبے سے بیٹھا جائے، جب موقع ملے ان کی خدمت کرو، تن سے، من سے، مال سے، وقت سے خدمت کرو۔ خادم جو ہوگا وہی مخدوم بنے گا۔ ہمارے یہاں یہ تصور بھی بہت کم لوگوں کو یاد ہے، گھنٹوں تک بیٹھے رہیں گے مگر خدمت کے نام پہ کچھ نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں میں، پر یتیموں پر، مسافروں پر، رشتہ داروں پر۔ یعنی اللہ نے ساری چیزوں کو الگ الگ قرآن میں بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ نکال کر بے خوف ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ویسے بھی فرض چیز ہے، زکوٰۃ دینے والا کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، اللہ نے 1 کروڑ جس کو دیا ہے اس میں سے 2.5 لاکھ نکالنا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار کے زمانے کے سب سے بڑے مالدار آدمی ہیں، اتنا مالدار اور کوئی آدمی نہیں ہے، سب سے بڑا مالدار آدمی۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی مالدار ہونے کی، اتنے بڑے بزنس مین ہونے کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ راز یہ ہے زکوٰۃ تو میں پابندی سے پوری نکالتا ہوں، صدقات خیرات بھی نکالتا ہوں، مگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز میں نے اور طے کی ہے میرے بزنس میں لوگ سمجھیں اس بات کہ جو نفع مجھے ملتا ہے، زکوٰۃ تو الگ چیز ہے، نفع الگ ہے، میرے کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے
اس نفع میں سے کچھ پرسنٹیج میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پارٹنر بنایا. میں نفع میں سے بھی کچھ چیز نکال لیتا ہوں. یہ راز ہے. پھر میں کسی چیز میں اگر نقص ہے تو اس کو چھپاتا نہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا. بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بزنس کے اوپر ہے کہ میں مال کا اسٹاک نہیں کرتا ہوں، تھوڑے نفع پر میں مال کو بیچ دیتا ہوں. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. جو مالدار اور بیپاری لوگ اگر چاہیں تو میری ایک الگ تقریر رکھ لیں، میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا اور بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے. کیونکہ اسلام نے ہر سبجیکٹ پہ جو ہے اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بزنس کا، رزق حلال کا، حلال کی تجارت کا. اور یہ اہم چیز ہے، اسلامی ضروریات دین میں سے ایک چیز ہے. اور یاد رکھو ساری چیزوں میں ہر نیکی کی قبولیت میں شرط اول ہے رزق حلال. طاہر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس طرح وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے، ایسے اے مومن تم کبھی بھی خدا کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ روزی حلال کی نہ ہو. یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. ان کے پاس ان کے مرید بیٹھے تھے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل رہے تھے، بال کھیل رہے تھے. تو بال آ کر نظام الدین اولیاء کی گود میں آئے. بچے سب شرمسار ہو کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک بچہ آ گیا کہ حضرت بال دیجیے. آپ نے بال تو دے دیا. مرید سے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ مرید نے کہا کہ بچہ میرا ہے. آپ کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے. بیوی سے جا کر پوچھنا اس کی تربیت میں آپ سے کمی ہوئی ہے یا آپ کی بیوی سے ہوئی ہے. اس کی تربیت میں کمی ہے. دوسرے بچے نہیں آئے. ایک بچہ کیسے جرت کر لی میرے پاس آنے کی. بیوی سے جا کر پوچھا. میرے پیر و مرشد نے یہ فرمایا ہے کہ بچے کی تربیت میں کہیں چوک ہو گئی ہے، بتا تم کیا چوک ہے. نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. اذان ہو گئی تھی. ایک انگور بیچنے والا اپنی لاری لے کر میرے پاس آیا. کہا کہ بہن مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، یہ امانت آپ کے پاس رکھا. تو میں نے انگور تو نہیں کھایا مگر مجھے خریدنا تھا، اس لیے میں نے سوئی ایک انگور میں چبائی کہ اگر میٹھے ہوں تو میں پھر وہ آئے گا تو اسے انگور لے لوں گی، اگر کھٹے ہیں تو نہیں لوں گی. تو ایک سوئی کو چبایا تھا اور اس کو زبان پر رکھا تھا. بس اتنا گناہ میں نے کیا ہے. اور مجھے برابر یاد ہے کہ میں نے تربیت میں اور کہیں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے. اتنا میں نے چکھ لیا ہے اور اسی رات کو اس بچے کا عمل رہ گیا. بتائیے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچے یار ہمارے کہنے میں نہیں ہیں، ہم خدا کے کہنے میں نہیں ہیں، رسول کے کہنے میں نہیں ہیں، دین کے فرمان پر ہم نہیں ہیں. کیا جس ماں نے بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلایا ہو وہی بچہ بابا فرید بنتا ہے. یہ نظام ہے خدا کا. اس لیے یہ اہم چیز ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے رزق حلال ہونا ضروری ہے، پھر اس کے فوائد نصیب ہوں گے، عبادتوں کا لطف چلا جائے گا. خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا 40 دن تک نہ اس کی نیکی قبول ہے نہ اس کی توبہ قبول ہے. اس لیے یہ تربیت ہے. خیر میں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کی تلاش اور ان کی صحبت و سنگت کے لیے شرائط ہیں. ادب ضروری ہے، خدمت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. وقت نکالیں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے.
اللہ کا دین سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، سنانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ معاف کرنا، میں بھی مولویوں کی اور اماموں کی گنتی میں آتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اب بتائیے آپ، ہر نماز کے بعد اگر ایک مسئلہ بیان ہو جائے، 5 مسئلے 5 نمازوں میں ہوں گے، ایک سال کے اندر کتنے مسائل بیان ہو جائے گے؟ 50% بھی یاد رہ گیا تو بھی کافی ہے۔ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہمیں وراثت کے مسائل یاد نہیں ہیں، ہمیں والدین کے حقوق یاد نہیں ہیں، ہمیں بچوں کی تربیت اور تعلیم کا ہمارے پاس کوئی اصول یاد ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ، تو میں عرض کر رہا ہوں کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ادب، صحبت کے ساتھ ادب ضروری ہے، خدمت ضروری ہے۔ خدمت میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ حضرت عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سالوں تک اپنے پیر و مرشد کے لیے سارا سامان اپنے سر پر اٹھا کر ان کے پیچھے چلتے رہے، سالوں تک۔ اور سردی کے موسم میں گرم سگڑی کو اپنے ساتھ لاتے تھے۔ پوری تاریخ یہ لکھی ہے کہ جب تک آپ کی صحبت میں رہے، ان سالوں میں ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں گزرا ہے، ایک دن جس میں اپنے پیر و مرشد کے کو وضو اپنے ہاتھوں سے نہ کرایا ہو۔ پیر اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، ان کی جوتیوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا تو کرتے تھے، کسی اور خادم کو یہ کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ میرا حق ہے، میں نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی ہے، تب جا کے وہ غریب نواز بنے ہیں۔ اندازہ کر سکتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کی بھی تاریخ ہے۔ پیر و مرشد نے اپنے پیر و مرشد کا کتنا ادب کیا۔ جب تشریف لاتے تھے حضرت صوفی اخلاق احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو خود حضرت بتاتے تھے کہ میں سارے کاروبار کو چھوڑ دیتا تھا، بچے چھوٹے تھے مگر سارا کاروبار بند کر دیتا تھا میں، جتنے دن ٹھہرتے تھے 24 گھنٹے ان کی خدمت میں رہنا، اور تمام خرچہ ان کے جو اخراجات تھے آپ خود اٹھاتے تھے۔ وہ پہلے سے فنڈ جمع کر کے رکھتے تھے کہ پیر و مرشد کی جب آمد ہوگی تو مجھے کس طرح کر۔ اب ہم تو کیا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ تو کیلکولیشن ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنی ہے تو اس کی تیاری کیا کرنی ہے، یہ کیلکولیشن ہے ہمارے پاس۔ اچھا مکان بنو، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، میں اس کی منائی نہیں کرتا، مگر میں عرض کر رہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں جگہ اللہ والوں کی ہے نا، اللہ پھر ان کو خدمتوں کا درجہ بھی دے دیتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہر ورد کے ایک بہت عظیم ہستی ملتان میں آرام فرما رہی ہے، بہت بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے یہی حضرت جامعہ جان گست رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، حضرت شاہ عالم قطب عالم، یہ پورا سلسلہ ہے سلسلہ سہر ورد کا۔ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قطب غوری افغانستان سے بتایا جاتا ہے کہ 15 سال تک پیر و مرشد کی تلاش میں رہے، ہزاروں بزرگان دین سے ملاقاتیں کی مگر دل کو تسلی نہیں دی، تلاش میں رہے۔ میں آپ کو ایک بات بیچ میں بتا دوں، ہمارے کچھ کی سرزمین پہ
منی کے اندر ایک بٹارا گاؤں ہے حاجی پیر کی درگاہ کے قریب. وہاں ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام حاجی ولی محمد جت، 1992 میں ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے آباء و اجزاء سے ان سے ملاقات تھی، میری ملاقات پہ تھی اور سید صاحب کی بھی ملاقات ان سے تھی. حاجی ولی محمد جت صاحب جو تھے 1932 میں پیدل حج کر کے آنے والا شخص ہے. 6 مہینہ جانے میں لگے، 4 مہینہ وہاں رکے اور 6 مہینہ واپس آئے. دنیا دیکھا ہوا آدمی. وہ اپنی زندگی میں کم سے کم 25 مرتبہ تو اس نے پاکستان کا دورہ کیا ہوگا. پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے اور بنی سے بٹارے سے پھر پاکستان جو ہے 100 کلومیٹر نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر ابھی پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں. تھوڑا سمجھ کے بات کو آگے بڑھانا، وہ زمانہ پرانا. دنیا دیکھی تھی، میں نے میری نگاہوں سے دیکھا تھا حضرت عبدالحق ڈیمبائی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم فیض اکبری کے شیخ الحدیث تھے. جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور حضور مفتی اعظم کچھ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آیا کرو. اتنے سادے زندگی کے آدمی تھے کہ اپنی بھینسیں خود چراتے تھے. سیدھا آدمی تھا. اور آپ کو بتاؤں کچھ کی سرزمین پر وہ واحد شخص تھا جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے رسالے کا حافظ آدمی تھا. سندھ یونیورسٹی کے چانسلر نبی بخش نے 11 آدمی کی ٹیم بھیجی تھی کچھ میں کہ حاجی ولی محمد کے پاس جا کر تم شاہ عبداللطیف بٹائی کے رسالے کے تعلق سے پوچھ کے آؤ. انہوں نے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفصیلی جو میرے پاس وہ رسالہ موجود ہے نبی بخش نے جو لکھا ہے اس میں حاجی ولی محمد صاحب کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ کے اندر بہت ادیب میں نے دیکھے مگر حاجی ولی محمد سے وہ بیت شاہ صاحب کے ملے جو سندھ میں کسی سے سننے کو نہیں ملے. اتنا قابل شخص. انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے زندگی کے 50 سال پیر کامل کی تلاش میں نکالے مگر مجھے تسلی نہیں ہوئی. جب حضرت محمد عثمان میاں نقشبندی سے ملا پہلے ہی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے ولی کامل اور پیر کامل عطا کر دیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں تو اسی طرح قطب گوری رحمت اللہ علیہ وہاں سے پیر کی تلاش میں نکلے. 15 سال تک وہ پیر کی تلاش میں رہے، تسلی نہیں ہوئی. حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں آئے، آتے ہی فیصلہ کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے پیر کامل عطا کر دیا. دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے، اور جو جہاں سے فیض جس کو نصیب ہونا ہے وہیں سے ملتا ہے. ملاقات ہو گئی، خواہش ظاہر کی، انہوں نے اسی وقت اپنے دامن میں لے لیا، مرید بنا لیا، سلسلے میں داخل ہو گیا. حضرت قطب گوری برسوں تک آپ کی صحبت و سنگت میں رہے. حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت لکھی. ان کی اولاد میں بھی لوگ تھے، ان کے بھائی بھی تھے، بہت بڑا کنبہ تھا، مگر کہا کہ میرے بعد میری تمام روحانیت کا وارث قطب گوری ہے. اتنا کامل بنا دیا. خدا کی شان ہے. وقت نکلتا رہا، حضرت قطب گوری کا بھی وہ وقت آیا. انہوں نے ایک عجیب وصیت نامہ لکھا. کیا وصیت نامہ لکھا؟ انہوں نے لکھا
کہ میرا انتقال قریب ہے اور میں جلد ہی دنیا سے جانے والا ہوں، مگر میری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے 70 آدمی میرے جنازے کو اٹھائیں گے۔ وہ 70 آدمی دکن کی طرف چلیں گے، چلتے رہیں گے، جہاں تھک جائیں گے وہاں جنازے کو زمین پر رکھ دیں گے، اور پھر جب اٹھائیں گے، جب تک اٹھتا رہے جنازہ وہاں تک سفر کو جاری رکھنا ہے۔ کتنے سال چلے؟ قربان جائیں ان وفادار مریدوں پر، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال تک چلتے رہے۔ 12 سال کے بعد ہندوستان کے بنگلور کے کولاری گاؤں کے قریب، جو بنگلور سے 65 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جب وہاں پہنچے اور تھک گئے اور رکھا جنازہ، اٹھ نہیں سکا، مگر وہ ایک ایسے تعصب پرست بادشاہ کا علاقہ تھا جو مسلمانوں سے نفرت رکھتا تھا، اور رانی کا راج تھا، آدمی نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی فقیر کا جنازہ لے کے آئے ہیں اور یہاں اپنے گاؤں میں رکھ دیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ اٹھا نہیں رہے ہیں۔ جا کے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہ ہم اٹھانے کی تو کوشش کر رہے ہیں مگر جنازہ اٹھتا نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بہادروں کو اور فوجیوں کو بھیجتے ہیں، تو فوجی آ گئے، بہادر لوگ آ گئے، طاقت والے لوگ آ گئے۔ یہ 70 لوگ تو یہ تھے، 500 لوگوں نے آ کر اٹھایا، جنازہ نہیں اٹھا۔ پھر ہاتھی لے کر آئے، طاقت والے ہاتھی اور اونٹوں کو لے کے آئے، مگر جنازہ نہیں اٹھا۔ اور رانی کو تعجب ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ صاحب جنازہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور سن لو، آپ سب لوگوں کو میں آمنترت کرتی ہوں، دعوت دیتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں، آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مسلمان۔ سارا گاؤں اور وہ پورا کنبا علاقہ جو تھا وہ سب مسلمان ہو، ان کا مزار موجود ہے۔ میں آپ سے عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت کے لیے یہ شرائط ہیں۔ اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، نیتوں کو درست رکھو، ارادے مضبوط رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھو، ادب کے ساتھ رہو، صحبت اور سنگت میں رہو، خدمت گزار بن کے رہو، حقیر بن کے رہو، فقیر بن کے رہو۔ اب اگر کچھ مرتبہ چاہے تو مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد ولی کامل کی یاد میں جب ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، کتنا بڑا کرم ہوا ہے۔ عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو اصل چادر ہے، جو سال میں ایک بار تبدیل ہوتی ہے، وہ چادر عطائے رسول کے کرم سے پیر و مرشد کو کفن میں ملی ہے۔ اور بارگاہ رسالت میں علماء کرام بیٹھے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی نہیں جائے۔ اگر جانا ہے کسی کو تو سرکار کی اجازت سے جا سکتا ہے۔ ہمیشہ حجرہ مقدس بند رہتا ہے۔ حضرت پیر کامل مرشد برحق جب تشریف لے گئے تو جو اندر خدمت کرنے والے لوگ تھے سرکار کی بارگاہ میں، قسم خدا کی، وقت کے بادشاہ کو شرف نہیں ملتا، وہ شرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے ہاتھ میں گنبد خضرا کی چابیاں ہیں۔ وہ حجرے اقدس میں اندر خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور وہ جو جھاڑو ہوتا ہے، وہ امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اب وہ ان کو اختیار ہے
کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے تو وہ کسی کو اس میں سے عطا کر دے. آپ سمجھیں وہ اندر کی جو چیز ہے قبر انور سے لگا ہوا جو ذرات ہیں جو صفائی کر کے ان کو جمع کرتے ہیں. حضرت پیر و مرشد کو سامنے سے اس ناظر نے تحفے میں وہ چیز عطا فرمائی. اور الحمدللہ حضرت اقبال صاحب بیٹھے ہیں. آپ کو جب قبر انور میں رکھا گیا تھا سلیم باپو میمن قبر میں اندر تھے اور وہ جو جھاڑو کی تھیلی تھی وہ ان گنہگار ہاتھوں میں آئی تھی اندر دینے کے لیے. قبر انور کی جو جگہ ہے نا وہ جنت نہیں عرش اعظم سے بھی بلند ہے. اس مٹی کا مقابلہ کائنات میں کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے. کتنا کرم ہوگا. خود حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, میں نے کانوں سے سنا ہے, اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں. حضرت جب بارگاہ رسالت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے تو بیٹھ گئے اور مراقب ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں سرکار تشریف لاتے اور سر پر ہاتھ کرم فرماتے. اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے اور سر پر ہاتھ رکھتے. فاروق اعظم تشریف لاتے. اب بتائیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ارے ایک نظر اٹھ گئی تو بیڑے پار ہو جائیں. اور رحمت والا ہاتھ جس سر پہ آ جائے روحانی طور پر بھی وہ شرف کم نہیں ہے. امام بخاری کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار خواب سے مراقبے کا درجہ بڑا ہے. امام بخاری نے تو خواب دیکھا تھا کہ سرکار تشریف لائے اور آقا نے تشریف لا کر ان کے بدن کے اوپر سے ہاتھ پھیرا. رکوے کی بیماری ہو گئی تھی اور پھر چادر مبارک عطا کی. جب آنکھ کھلی تو اپنے کو تندرست پایا اور خواب میں جو مصطفیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک عنایت فرمائی تھی وہ چادر موجود تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی عنایات ہے. کیا ہم لوگ کم خوش قسمت ہیں کہ ایسی شخصیت سے اللہ نے ہمیں وابستگی دے دی. ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا ہے. مگر آخری بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان کی قدر کریں اور ان کے فرمان پر ان کے فرمودات پر عمل کریں. تو آج کی محفل کا لب لباب اور سبق کیا ہے, یہ آخری بات ہے اور ختم ہو رہا ہے میرا پروگرام 2 منٹ میں. وہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کریں, رزق حلال کمائیں, اللہ کے دین کو سیکھنے کا جذبہ صادق رکھیں, اللہ والوں کا ادب کریں, ان کی خدمت کریں اور سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی کریں, شریعت کی پابندی کریں, خدا کا خوف دل میں رکھیں. ہم سب پر یہ لازمی ہے. کیوں کہ اللہ کے حبیب کا یہ فرمان عالی شان ہے, قیامت کے دن تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جن لوگوں کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی. یقین جانو اگر ہماری سچے دل سے محبت ہے پیر کامل سے, انشاءاللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہونا ہے. ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ چند باتیں میں نے طالب العلم کی حیثیت سے پیش کی ہیں. حقیقت میں آپ اعلان کر رہا ہوں کہ میں باقاعدہ عالم نہیں. میرے زمانے کے میرے ساتھ پڑھنے والوں میں سے ایک شخص اس وقت موجود ہے جو میرے زمانے کے میرے ساتھی ہیں اور وہ سید قاری صاحب ہیں. ہمارا ایک زمانہ ہے, یہ پڑھنے میں مجھ سے آگے تھے مگر کھانے میں ان کے ساتھ تھا اور شرارتوں میں ان کے ساتھ تھا, کھیل کود میں تو ان کے ساتھ تھا, پڑھنے میں مجھ سے یہ آگے تھے. قاری صاحب
میں عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ سے فارغ التحصیل ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، میں فارغ نہیں ہوں، فرار ہوں، فرار۔ فرار کس کو بولتے ہیں؟ بھاگنے والے کو۔ میں نے تھوڑا بہت پڑھا پھر میں بھاگ گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وقت تو نہیں ہے، مگر شرع وقایا کے قاری صاحب، شرع وقایا کے جو امام صاحب ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پڑھ کر یہاں سے خراسہ گئے تھے داخلہ لینے کے لیے کہ یہاں مجھے آپ داخل کر لو تو میں کچھ پڑھتا بھی رہوں گا اور کچھ میرے بچوں کی بھی خدمت بھی کر لوں گا۔ تو انہوں نے انٹرویو لیا، کہا کہ پڑھانے کے لائق نہیں ہو مگر ابھی داخلے کے بھی لائق نہیں ہو اور کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں محنت کرتا ہوں مگر خدا کے لیے مجھے آپ بھگاؤ پڑھتے ہیں، مجھے بہت علم حاصل کرنے کی پیاس ہے۔ شرع وقایا لکھنے والے عالم کی بات کر رہا ہوں، خدا کی شان ایسی ایک لطیفہ ہے مگر میں سنا رہا ہوں، بہت اچھی عبرت آمیز بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پڑھتے رہو۔ گھروں سے روٹی مانگ کر کھاتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے۔ خدا کی شان ہے، وہ سارے علماء مل کر میٹنگ کر رہے تھے اور زلزلہ آیا، وہ سارے لوگ شہید ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ پھر بادشاہ مسلمان تھا، سارے مولویوں کو جمع کیا، جمعے کا دن تھا، اعلان کیا کہ اب پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا جمعہ پڑھا جائے گا۔ تو علماء میں اختلاف ہو گیا۔ یہ قابل شخص تھے صاحب شرع وقایا، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ علماؤں کا جھگڑا اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اب جمعے کا وقت بھی آ رہا ہے اور ان کو نماز جنازہ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میں ایک طالب العلم ہوں مگر ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جمعے کا وقت مقرر ہے، جنازے کا وقت مقرر نہیں ہے، تو پہلے جمعہ پڑھ لیا جائے اس کے بعد نماز جنازہ۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ مسئلہ حل کرنے والا تو ہی نماز جمعہ بھی پڑھائے گا اور تو ہی نماز جنازہ بھی پڑھائے گا۔ اب جب نماز جنازہ سے پہلے جب جمعے کا خطبہ قاری صاحب پڑھا ہے، آپ کو ہنسی آئے گی، اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے بڑوں کو مار کر چھوٹوں کو بڑا بنا دیا، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری قدرت کا کمال ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے مگر تو نے ان بڑوں کی جگہ ہم نااہلوں کو بڑا بنا دیا ہے۔ تو یہ سب خدا کے فیصلے ہیں اور اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ اللہ کرے اپنا فضل خدا جاری رکھے، اس کے حبیب کی نظر کرم جاری رہے اور خصوصی طور پر پیر و مرشد کی نگاہ کرم جو ہے وہ جاری رہے۔ انشاءاللہ ہم سب پر اللہ اس کے رسول کا فضل اور رحمت ہو۔ آج چند باتیں میں نے پیش کی ہے، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ اگر لغزش، کمی، کجی اگر اس نااہل اور طالب العلم کی زبان سے اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کرم کے جوڑوں کے صدقے سے اللہ رب العالمین اس گنہگار کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متعلق آئی گڑے جاگے ماتے ہوتا محترم مولانا محمد علی صاحب نقشبندی جی جرمانی سماعت کے اوکے قوات و تقریر یا خطاب نہ کافی وقت گزری چکا ہے۔ جن چیز کی بیان کیوں ان سلسلے میں دوسرے ملکوں آوٹے عرض کر کہ کوئی آکے موضوع بیان کرنا ہوئے تو انہیں کی اللہ کرے نے خود کو بڑا دی کو قائد کی اور تعلق سے حدیث پیش کی پر ضرور کی پر اترو ٹیم نہ ٹوک میں اترو سمجھو کہ جی ای سماعت کیا
کہ اللہ کے ولی نشانی ہونے علامت کرو. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے حوالے سے مولانا صاحب ہمارے بیان کرتے ہیں. میں پوری وضاحت ہے کہ خدا جو محبوب اور مقرب دیکھو علاوہ ان کے قرآن مجید میں واقع انیک جگہیں مدی ان قسم کی تعلیم دیوانی ہے اگر قرآن کے میرے والا یا سمجھے والا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش کے مقصد کے ایک بھی جگہ پر بیان کیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اسی جناتے نے انسانے کے اتریلا کرے نے پیدا کیو ہے کہ وہ اساں جی کے بات انسان جو مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. آنے تے سوال ہی تھیندو کہ ان بندے میں عبادت اور بندگی جو ذوق کی پیدا تھی، شوق کی پیدا تھی، اللہ کرے نے صوفیہ کہتا کہ اتے اللہ نے یعبدون پر پڑھا ہو اور اللہ نے یعرفون پر پڑھا ہو کہ آئی ان کے گور کو جڑے ان کی اوڑک اچھی تھی، ان کی پہچان اچھی تھی، ان کی قدرت آپ کے سمجھان دی، ان جو رحم و کرم سمجھان دو، ان جو فضل سمجھان دو، ان جو احسان سمجھان دو، تاکہ خود بخود یہ شوق پیدا کی دو کہ وہ جو رب والا کترو ہوتی کترو عظیم ہے. آنے یہ سوال ہی تھی دو کہ اللہ کے کی اورکھا دے کی اللہ کے اورکھا دے اللہ کی پہچان کی ملے تو خدا کی پہچان ملے تو اللہ کرے میں خدا دلیل تکڑے پائے دی میں جا رات دیتی رات میں جا دیتی اتنے جو بچے بگر سہارے خدا جو آسمان پائے ہوئے ان سوا لکھوں علامت ہوئیں جیسے مارو اگر کوشش کرے تو اللہ تو کی سکے. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی تاکید کرے دے کہ الرحمن فاسأل به خبیرا. سورہ فرقان ہے ان میں اللہ چاہتو کہ اے بندہ اگر تو کی توجہ مہربان رب جی پہچان ان اوڑک کھپے تھی نا تو الرحمانو فاسأل به خبیرا ان کی پہچان ان وٹا تھی علم جو ان کے اوڑک فاسأل یعنی تو سوال کر بیٹے خبیرا جیسے ان کی خبر ہے. مطلب یہ کہ ہر معلوم کہ اللہ کی خبر نہ ہے. اللہ کی کائنات میں انسانے کے درمیان میں ہر مارو اللہ کے نتور کے اللہ کے اور کے والا ابو ہوئندا ان او کو اللہ کے اور کے والا آئی انہی کے شریعت اسلامیہ کی زبان کے بجارہ ولی اللہ سے تو کہ اللہ کی پہچان کبھی تھی تو خدا کی پہچان لا کرے نے خدا کے جو اور کی بٹھائی تے وٹے تو سوال کر ہمارے یہ سوال ہی کہ تو خدا کے اور کے وارا کے انہی جی تو کیتا نشانی کا بیٹا وہ انسان نہیں انسانی معاشرے میں رہتا انہیں سورہ فرقان کے قرات عدیہ پڑھو الرحمن فاسأل به خبیرا وٹا تھوڑو عدیہ ہلو تو اگلی آیت
मुंहिंजा ओठे वारा अने मुंहिंजा महबूब बंदा उहे जे जेको ज़मीन मथे आजिज़ी वारी चाल करे यमशूना अलल अर्दि हौना वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जॾहिं को कहिड़ो अगर माण्हू इन्ही से अटकी पे तो इन्ही जी शान लाइ कि उनके सामने माण्हू न रहे उनके सलाम वालेकुम एतिरो ॾेई ॾाढी वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अने अल्लाह चए थो कि मूंखे ओळखे वारे जी निशानी ई है कि तू जॾहिं इन्ही के ॾिसने तॾहिं ई हमेशा मुंहिंजे हुजूर में कॾहिं रुकू में कॾहिं सजदे में। ई कुरान मजीद बिनजी अल्लाह जे महबूब अने मक़बूल बंदे जी जेको है ई निशानी के बयान में अञा हिकिड़ी आवटे छेली ॻाल्हि जेका से अर्थ करे अने पोइ मां सलातो सलाम पढ़ो अने ते कना की बात इंशाअल्लाह बयान है। ये मौलाना साहब मरहूम हाजी वली मोहम्मद जद साहब ने बयान किया कि पांच कच्छ में मसनवी जमा मौलाना रूम जी जो मसनवी है ये एकड़ी मारिफत की जाने वाला है कोई ना है। तो मसनवी जो को मौलाना रूम जी है इन मसनवी शरीफ में हजरत आरिफ रूमी अल्लाह वाले जो निशानी बयान किया पूछे था कि आशिकारा सच निशान जेता के आशिक जो को अल्लाह जाए अल्लाह का वली है कोनी वली है दूसरे निशानी और निशानी हुई कि रंग को जर आहु सरद चश्म जबरी निशानी होनी चाहिए तो उन्हीं जो रंग पीरो यानी वो उन्हीं जो जिस्म से बेचारा खुदा की मोहब्बत से बेचारा पाके ही लगे के रखे नहीं के वजू खुदा की मोहब्बत में इन के खून के इन किस्म के जो से बनाए चाहिए था कि उन्हीं की निशानी ये कि रंग को सर तो पीरे रंग का निशानी है आओ सर अने मोड़ी मोड़ी बड़ी आह करे आह बड़ा मुझो कयामत में हाथ उन्हीं के पिंजी नेकी मते तकवा मते बंदगी मते गुरूर न होए उन्हीं के खौफ होए तो मुझो हाथ होते ओ अने दई निशानी देता के चश्मो तर आई जडे उन्हीं के जिस्मान तो उन्हीं की आंखें में आंसू वहींदा इतरे चौथी निशानी देता के कब गुफ्तगू आई उन्हीं के जिजात खामोश दिसता जिजा गालियार नहीं है कम गुफ्तगू गाल करना कोई एड़ी मामूली गाल करदा बाकी खामोश रहंदा ने अल्लाह की याद में कम खुर्दन अने खेंदा पण ऊंचो व खुफ्तन हराम अने ई पेट मते निंदर के हराम करे जाने जे में ई निशानी हुए तो अल्लाह जो वली है अने एड़ो जो को अल्लाह जो वली है उन वली के बारे में कुरान जे तो कि वब्तगू इलैहिल वसीला अल्लाह जे तो के एड़े के आई होते हो एड़े के आई होते हो तलाश करो मुर्शिद की तलाश करनी मुसलमाने मते सुन्नत है अच्छा पावटे उदो थी पियो कि मुर्शिद मुरीद की तलाश में निकले हालांकि उनु ही खपे कि मुरीद मुर्शिद की तलाश में निकले जी मौलाना साहब तो खुदम गौरी जो वाक्य सुनाएं कि बन्नो वाली निकले हो को देना अरे मां बाजे घरे जो वाक्य ले के मान को काजी ना जे में हेलियो निशानियों आई तलाश करो वक्त हो इलैहिल वसीला एले के बोध्यो एले के वसीलो बनायो तो कुरान के लअल्लकुम